ایسے چشمے کا پانی کہ جو جاری نہیں ہے، چشمہ ہے لیکن جاری پانی خود جاری نہیں ہوتا. مثلا ایک زمین ہے، ایک گودی ہے، اس میں پانی ہے لیکن وہ پانی جاری نہیں ہوتا. یہ ہے کہ آپ اس میں سے نکالتے جائیں وہ بڑھتا رہتا ہے لیکن جاری نہیں ہوتا. زمین سے نکلتا ہے، مثلا ایک چھوٹا سا حوضچہ ہے، نیچے سے نکلتا ہے، جاری نہیں ہے، اسی اندازے میں رہتا ہے. جتنا آپ نکالیں واپس اسی اندازے میں آ جاتا ہے، دوبارہ نکالیں یہ جاری نہیں ہوتا. تو اس کا جو حکم ہے وہ آب جاری کا حکم نہیں ہے، اسے آپ آب جاری شمار نہیں کر سکتے چونکہ زمین پہ جاری نہیں ہوتا. اب وہی پانی جو اوپر جمع ہے زمین پہ، اسی یا تالاب نما چیز ہے یا گودی ہے یا گڑھے کی صورت میں ہے، وہ جو پانی اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، وعلیکم السلام، وہ اگر کر کی مقدار میں ہے تو اس کا حکم آب کر کا ہے. آب کر کا حکم یہی ہے کہ اتصال نجاست کے بعد رنگ بو یا ذائقہ نجاست کی وجہ سے تبدیل ہو جائے تو نجس ہے، اگر رنگ بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو تو وہ نجس نہیں ہے. اس کا بھی یہی حکم ہے آب جاری کا. لیکن اگر آب جاری سے کم ہو، آب کر سے کم ہو تو پھر وہ آب قلیل کے حکم میں ہے. تو یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ جو ہے نہر کے کنارے کھڑا ہوا پانی ہے، کھڑا پانی ہے، نہر جاری ہے لیکن سائڈ پہ مثلا ایک چھوٹا سا حوضچہ ہے، مثلا گھڑا ہے، اس میں پانی ٹھہرا ہوا ہے. نہر کے پانی کے ساتھ وہ جاری نہیں ہے، وہ ٹھہرا ہوا ہے لیکن متصل ہے نہر کے ساتھ، نہر کے پانی سے متصل ہے، اور لیکن اسے نہر کا پانی شمار نہیں کرتے، یا وہ اس لیے کہ مختصر ہے یا وہ کسی حد تک جو ہے نہر سے کسی حد تک دور ہے. اگرچہ متصل ہے، مثلا ایک چھوٹے سے جو ہے اس کے ذریعے متصل ہے، یا مثلا نہروں سے جو پانی چھن چھن کے باہر نکلتا ہے اصل نہر سے، اب وہ جو اس سے نکلتا ہے جو ہے نہر کے دیواروں سے یا مثلا، اور نیچے جمع ہے ایک جگہ، ٹھہرا ہوا ہے نہر کے کنارے، اگرچہ متصل ہے نہر کے ساتھ، نہر کا پانی شمار نہیں ہوتا، یا دور ہونے کی وجہ سے یا کم ہونے کی وجہ سے یا ٹھہرا ہوا ہونے کی وجہ سے عام طور پہ دیکھنے والے اسے نہر کا پانی شمار نہیں کرتے. تو وہ جو ہے اس کا بھی حکم آب جاری کا حکم نہیں ہے، آب جاری کا حکم اس پر لاگو نہیں. اب وہ پانی، اب آپ نے پھر وہی دیکھنا ہے کہ اگر کر کی مقدار میں ہے تو آب کر کا حکم ہے، اگر کر سے کم ہے تو پھر آب قلیل کے حکم میں ہے. اسی طرح حوض، چھوٹا سا جو ہے حوض ہے، مثلا حوض میں تھوڑا سا پانی ہے، اگرچہ وہ متصل ہے پائپ کے ذریعے، وہ پانی جاری نہیں ہے، ٹھہرا ہوا ہے، پائپ کے ذریعے مثلا متصل ہے منبع آب کے ساتھ لیکن جاری نہیں ہے، ٹھہرا ہوا ہے. تو اس کا بھی حکم یہی ہے کہ یہ بھی آب جاری کے حکم میں نہیں ہے. اگر کر کی مقدار میں ہو یا کر سے زیادہ ہو تو کر کا حکم ہے، اگر کر کی مقدار سے کم ہو تو وہ آب قلیل کے حکم میں ہے. وہ پانی جو زمین پہ جاری ہے لیکن زمین سے نہیں نکلتا، ایسے ہی جاری ہے، یعنی منبع آب سے متصل نہیں ہے، زمین پہ اگرچہ جاری ہے لیکن زمین سے نہیں نکلتا، اس کا بھی حکم یہی ہے کہ اگر کر کی مقدار میں ہو تو آب کر کا حکم ہے، اگر کر کی مقدار سے کم ہو تو وہ آب قلیل کے حکم میں ہے. کر کا حکم یہ ہے کہ اگر نجاست متصل ہو جائے، اس کے ساتھ نجاست لگے تو جب تک رنگ بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو وہ نجس نہیں ہوتا. آب قلیل کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی نجاست متصل ہو جائے وہ نجس ہو جاتا ہے. اب اگر جاری پانی اس طرح سے ہو کہ اوپر سے نیچے کو جاری ہو، اوپر سے نیچے، مثلا پریشر کے ساتھ یا پائپ کے ذریعے چھت سے مثلا نیچے،
ابھی جاری نہیں ہے، منبع آپ سے متصل بھی نہیں ہے، پائپ کے ذریعے ہمارا ٹینکی سے نیچے جاری ہے. تو وہ جو پانی نیچے نجاست سے لگے گا وہ نجس ہے، اگرچہ وہ آب قلیل ہو. جو نیچے نجاست کے ساتھ متصل ہے وہ نجس ہے، اور اوپر جتنا پانی باقی ہے وہ پانی پاک ہے.